بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج چھٹی شریف ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ چھٹی شریف کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، آج 6 رجب المرجب ہے اور آج کا دن بڑا خاص دن ہے۔ آج کے دن کو چھٹی شریف بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ پاک و ہند کے اندر تشریف لائے تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج آپ کا عرس مبارک کا دن ہے، اسی نسبت سے آج کے دن کو چھٹی شریف کہا جاتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو ان کی ایک کہانی سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام حسن تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام غیاث الدین حسن تھا۔ آپ کے والد گرامی ابتداً ہی بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ آپ علم دین کے حصول کے لیے سمرقند گئے، بخارا گئے اور چلتے چلتے قصبہ ہارون پہنچے، جہاں آپ کے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے۔ ان سے حصول فیض کیا اور حصول فیض کے بعد آپ مکہ مکرمہ حج کے لیے چلے گئے، اور حج کرنے کے بعد پیارے آقا کریم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضری کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ جب آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین و خاتم النبیین، تو روضہ پر انوار پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جاؤ، تمہارے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ ہندوستان آئے، پہلے لاہور میں حاضر ہوئے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی، اور وہاں سے چلتے ہوئے اجمیر شریف پہنچ گئے۔ جب آپ اجمیر میں پہنچے تو وہاں ایک ظالم حکمران رائے پتھورا جو کہ ہندو تھا، اس کی حکومت تھی۔ آپ نے ایک پیپل کے درخت کے نیچے قیام فرمایا، کھلی جگہ تھی، وسیع جگہ تھی، آپ وہاں پر تشریف فرما ہو گئے۔ آپ کے چند مریدین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ اسی ہندو راجا کے اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ تھی۔ وہاں پر رات کو اونٹ لائے جاتے تھے اور بٹھا دیے جاتے تھے، صبح ان کو چراگاہوں میں لے جایا جاتا تھا۔ آپ جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو کچھ ہی دیر کے بعد شام کا دھندلکا چھا گیا۔ ہندو راجا کے کارندے اپنے اونٹ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہے بھی مسلمان، تو وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے اور آپ کو حیرت سے دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا تو وہ ہندو کارندے کہنے لگے کہ حضرت، یہاں پر ہمارے بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں پر آپ کو ہم بیٹھنے نہیں دیں گے۔ آپ نے وہاں سے اپنا بوریا اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اگر یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے چل دیے اور کسی اور جگہ پر جا کر اپنا فقر کا بستر بچھا لیا اور وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ راجا کے کارندوں نے وہاں اونٹوں کو بٹھا دیا،
ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح جب کارندے دوبارہ آئے کہ ان اونٹوں کو اٹھایا جائے تو اونٹوں نے اٹھنے سے گویا کہ انکار کر دیا، وہ اٹھتے ہی نہیں تھے۔ وہ سب کارندے بڑے حیران ہوئے کہ یہ اونٹ کیوں نہیں اٹھ رہے۔ تو پھر ان کو یاد آیا کہ رات یہاں ایک فقیر بیٹھے تھے، ایک اللہ والے بیٹھے تھے۔ انہوں نے چلتے چلتے ایک الفاظ کہے تھے کہ اب یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ لگتا ہے ان کے کہنے کا یہ اثر ہے کہ یہ اونٹ اب یہاں سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ یہی فیصلہ ہوا کہ انہی اللہ والوں کے پاس جایا جائے اور ان سے عرض کی جائے کہ ہمارے اونٹ اٹھ نہیں رہے، جیسے آپ نے ان کے بیٹھنے کا فرمایا تھا اب ان کے اٹھنے کا بھی فرما دیں۔ وہ ہندو کارندے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کر گڑ گڑانے لگے، معافیاں مانگنے لگے، عرض کرنے لگے حضور رات ہم نے آپ کو وہاں سے اٹھا دیا اور ہم نے اپنے اونٹوں کو وہاں بٹھایا، اب اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، کرم فرمائیے، آپ اپنی زبان پاک سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اونٹ وہاں سے اٹھ جائیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ان پہ ترس آیا، فرمایا اچھا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ چکے ہیں۔ وہ کارندے جب واپس آئے تو دیکھا واقعی اونٹ اٹھ چکے تھے۔ تو خواجہ صاحب کی یہ کرامت اجمیر شریف میں مشہور ہو گئی، لوگ جوق در جوق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام لانے لگے اور اسلام رونق پذیر ہونے لگا۔